کی آیت سن لے. اور یہ واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا, پھر بھی میں دوہرا دے رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آتے ہیں, اس میں ایک مسلمان ہے اور ایک یہودی ہے. ایک فیصلے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے بیچ ایک اختلاف ہو گیا, فیصلہ کرا دیجئے. تو فرمایا کہ یہودی سے پہلے حضور نے کہا کہ یہودی تو پہلے اپنی سنا کہ کیا بات ہے. کہتا ہے کہ محمد سنیے, اس کا کھیت اور میرا کھیت لگے لگے ہے. اس کا کھیت اونچان پر ہے, بلندی پر ہے, میرا کھیت نیچے ہے. پہاڑی کے اوپر سے ایک چشمہ آتا ہے, ایک جھرنا آتا ہے جو اس کے کھیت سے ہو کر میرے کھیت تک آتا ہے, مگر یہ کرتا یہ ہے کہ اپنے کھیت کو پانی دے دیتا ہے اور پھر اس چشمے کو, اس پانی کے جھرنے کو یہ روک دیتا ہے باندھ کے, پانی کو میرے کھیت میں نہیں آنے دیتا. تو اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے یہ کہہ دیں محمد کہ جب اس کا کھیت سیراب ہو جائے, اس کے کھیت میں پانی پہنچ جائے تو یہ میرے کھیت کے لیے پانی چھوڑ دے. بات معقول تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو اے مسلمان, تعجب ہے کہ تم مسلمان ہو کہ ایسا کرتا ہے, اس پہ ظلم کرتا ہے. جب تیرے پانی سے سیراب ہو جائے کھیت تو پانی اس کے لیے چھوڑ دیا کر. تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, وہ پانی میرے کھیت سے آتا ہے, میری مرضی, میں چاہوں تو روکوں یا کچھ بھی کروں. میں کوئی اس کے کھیت میں جا کے تھوڑی پانی روک رہا ہوں, میں تو اپنے کھیت میں روک رہا ہوں. انہوں نے فرمایا ظلم ایسا نہ کر, اور میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس کے لیے پانی چھوڑ دے. فیصلہ ختم ہو گیا, سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو یہ مسلمان کیا بولتا ہے, ظاہری مسلمان تھا یہ, اب ظاہری تھا نا کیونکہ آگے کھل جائیں گی وہ بات. کہتا ہے چلو حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے, وہ ذرا فیصلہ کرنے میں بڑے ماہر ہے معاذ اللہ. یعنی نبی کا فیصلہ چھوڑ کے وہ حضرت عمر کا فیصلہ چاہتا ہے. تو یہودی نے کہا جب میں حق پر ہوں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, تو جس کے پاس بولو میں اس کے بعد چلنے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر کے پاس پہنچے تو مسلمان کہتا ہے کہ عمر ابن خطاب ہمارے درمیان میں اختلاف ہے, آپ فیصلہ کر دیجئے. تو کہا بتاؤ کیا بات ہے. تو تبھی یہودی کہتا ہے کہ عمر پہلے ایک بات سن لیجئے میری, ہم آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں, ان کے سامنے بھی یہ مقدمہ رکھا گیا اور آپ کے نبی نے فیصلہ حالانکہ میرے حق میں کر دیا, مگر یہ شخص مانتا نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں, اب دیکھیے آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے, جو آپ کریں گے مجھے بھی منظور ہے. حضرت عمر نے جیسے سنا کہا کیا کہتے ہو, کیا تم رسول اللہ کے پاس گئے تھے؟ اس نے کہا ہاں رسول نے فیصلہ کیا لیکن مجھے حضور کا فیصلہ کچھ جمع نہیں. تو حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھہر, بیٹھو بیٹھو میں ابھی تیرا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے اور جا کے تلوار لائی اور چلال میں تلوار لے کے نکلی اور ایک ہی وار میں اس مسلمان کا سر قلم. اور جلال میں فرمایا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے, عمر کا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے, یہ عمر کا فیصلہ. دیکھیں نبی کی گستاخی کی تھی اس نے, کوئی گالی بکی تھی نبی کو, مجنون کہا تھا, پاگل کہا تھا, یہ کہا تھا نبی بڑے بھیا ہے, مر کر مٹی میں مل گئے, نبی ہماری طرح ہے. نہیں, صرف فیصلہ نہیں مانا تھا, ڈیسیجن نہیں اس کو اچھا لگا. تو حضرت عمر نے بتایا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میری نگاہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا. اب ہوا یہ کہ پورے مدینے میں منافقین نے شور مچا دیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, وہ تو مسلمان تھا. بات رسول اللہ تک پہنچی تو سرکار نے فرمایا قسم وحدہ لا شریک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر کی تلوار سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے, وہ منافق ہی ہو سکتا ہے. چنانچہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, سورہ نساء آیت 65 نازل ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُ تَسْلِیمًا. اللہ فرماتا ہے قسم اے محبوب آپ کے رب کی, رب اپنی قسم کو خود یاد فرما رہا ہے. فَلَا وَرَبِّكَ, اے محبوب آپ کے رب کی قسم, وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا دے, آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے. اور پھر جب آپ ان کا فیصلہ کر دے تو وہ اپنے دلوں میں کسی طرح کی خلش محسوس نہ کرے اور آپ کا فیصلہ کھلے دل کے ساتھ تسلیم نہ کر لے. اللہ فرما رہا ہے جب تک وہ آپ کو حکم نہ بنائے, پھر آپ جب فیصلہ کرے تو فیصلے کو دل سے قبول نہ کرے اور دل سے نہ مانے, ان کے دل میں کوئی رنجش و خلش نہ ہو, جب تک یہ نہ ہو تو اے محبوب وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے.
مسلمان وہ ہے کہ جو آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دے، آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے. اور حضرت عمر کی تائید میں پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہی جملے قرآن نے نازل ہوئے قرآن کے ذریعے جو حضرت عمر نے کہا تھے کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہوں گے. وہی جملے قرآن نے بیان فرمائے کہ محبوب وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے، لا یؤمنون، وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جو آپس کے اختلاف اور جھگڑوں کو آپ کے پاس نہ لائے اور پھر جب آپ فیصلہ کرے تو نہ مان لے. بہرحال یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کی شان میں یہ بھی تصور کرنا کہ نبی کا یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے، یہ فیصلہ ہمیں نہیں جم رہا، یہ بھی توہین اور کفر کا سبب ہے. اب یہ آخری آیت کریمہ اس بیان کی اور اس پر آج اختتام ہوگا. یہ منافقین کے کچھ حالات دیکھے آپ نے کہ ان کا حال یہ تھا کہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے رائینہ کہہ کے گستاخی کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں معاذ اللہ کہہ کر گستاخی کرتے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کے فیصلہ کرا کے، نبی سے فیصلہ کرا کے فیصلے کا انکار کرتے تھے. اور یہ منافقین کو ایک وقت تک ڈھیل دی گئی، اور جب اللہ رب العزت نے چاہا، اس کی مرضی مبارک ہوئی کہ اب منافقوں کو سختی کی جائے، انہیں ڈھیل نہ دی جائے، تو پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 73 اپنے حبیب پر نازل فرمائی اور ارشاد ہوا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی اب جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر اب سختی کیجئے، اب ان کو ڈھیل مت دیجئے. اب منافقوں پہ سختی کا حکم آیا، کہا محبوب اب چھوڑیے مت، ان کو نظر انداز مت کیجئے. اور اس کے بعد پھر قرآن کی دوسری آیت نازل ہوئی اسی سورہ توبہ پیارہ 11 آیت 101 میں، جس کے شان نزول کو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، جس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 242 حدیث نمبر 752 پہ نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی پھر آیت 101 نازل ہوئی، میں نے پہلی پڑھی 73 اور اس کے بعد پھر 101 آیت آتی ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب تمہارے آس پاس کچھ منافق گوار ہے اور کچھ مدینے والے. یہ کچھ منافق ہے جو گوار ہے، انتہائی بد اخلاق ہے، اور کچھ مدینے کے اطراف ہے، کچھ مدینے میں ہے، اور یہ منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ توہین سے کسی طرح باز آتے نہیں ہیں. آپ کے سامنے تو آپ کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، پیچھے آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں. اے محبوب تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، جلد ہم انہیں دوہرا عذاب کریں گے. تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان میں سے کچھ کو تو نہیں جانتے، کچھ کو ہم جانتے ہیں، دیکھ ہم سب کو جانتے ہیں، تم کچھ کو نہیں جانتے، مگر ہم ان پر عذاب کریں گے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے سارے منافقین کے نام اور ان کے آبا باپ دادا سب کے نام بتا دیے گئے، ان کی پہچان بتا دی گئی. اب جب یہ بتایا گیا رسول کو کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے اور ان پر سختی کیجئے، تو پھر سرکار نے کیا کیا آپ سنیے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اب حدیث الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جمعۃ خطیبہ، تو اللہ کے نبی پھر جمعے کے دن ایک بار منبر پہ تشریف لائے، جمعے کا دن تھا اور آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. قال، اور پھر نبی نے فرمایا قم یا فلاں ابن فلاں فخرج فإنک منافق، اے فلاں ابن فلاں اٹھ، جلال کے ساتھ فرما رہے ہیں، اے اٹھ فلاں ابن فلاں چل باہر نکل مسجد کے، تو منافق ہے. مسجد سے باہر نکالا. یا فلانو فإنک منافق، اے فلاں اٹھ چل باہر نکل، تو بھی منافق ہے. اخرج یا فلانو فإنک منافق. پھر آپ ایک ایک بار فرماتے ہیں فلاں ابن فلاں کھڑے ہو، باہر نکل چل مسجد کے، تو منافق ہے، آج سے تمہارا مسجد میں آنا بند. فَقْرَجَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَفَادَهَاهُمْ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے رسول اللہ ایک ایک کا نام لے کے پکارتے تھے، بِأَسْمَائِهِمْ، ایک ایک کا نام لیتے تھے. فَأَقْرَجَهُمْ، اور ان کا نام لے کے باہر نکالتے تھے، چل باہر نکل. اور پھر کیا کرتے تھے فَفَضَحَاهُمْ، ان کی بڑی رسوائی ذلت کے ساتھ نکالتے تھے، محبت سے نہیں چلو جائیے نکلیے، ذلت کے ساتھ نکالتے تھے. ان سب کو رسول نے باہر نکالا.
यहां तक कि इब्न कसीर ने यह हदीस कितने उन्हें लिखी, पहले हवाले सुन ले। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखी इस हदीस को, जुज नंबर 16 जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 177 पर। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने दुर्र मंसूर जिल्द 3 सफा 487। इब्न हिशाम ने सीरतुन नबुवत जिल्द 2 सफा 199। अल बिदाया व निहाया में इब्न कसीर ने जिल्द 3 सफा 273 पर लिखा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते कि कुरान ने कहा था इन पर दोहरा अजाब होगा, तो पहला अजाब इन पर यह हुआ कि मस्जिद से रुसवाई के साथ निकाले गए, और फरमाते दूसरा अजाब उन पर यह है कि जब मरेंगे तो कब्र में दिया जाएगा। ये दोहरा अजाब है। अब अल बिदाया व निहाया में इब्न कसीर ने बड़ी तफसील से लिखा इस हदीस को। ये गैर मुकल्लिदीन के अल्लामा है और देवबंदियों के भी अल्लामा है, दोनों जमातें इनको बड़ा मानती है, मगर मानती है लेकिन इनकी बातों को नहीं मानती। अल बिदाया वो कहते हैं कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो साहबी जिनके घर में मदीने में सबसे पहले सरकार ने कयाम किया था। इनके कबीले के कुछ मुनाफिकीन थे, तो अब अबू अय्यूब अंसारी खड़े हुए और उन मुनाफिकों के अपने इमामे को खोला और इमामे को खोलकर उनकी गर्दन में लपटा अय्यूब अंसारी ने, और गर्दन में लपेट के जैसे जानवर हाँकते हुए लेके चलते ना, चल चल निकल चल, अय्यूब अंसारी खींचते हुए मस्जिद के बाहर लेकर आते। हजरत अम्मार इब्न हज़म एक साहबी रसूल है, जब उन्होंने देखा कि अय्यूब अंसारी अपने कबीले के एक शख्स को ले जा रहे, तो वो भी ढूंढे मेरा भी कोई कबीले का मुनाफिक है क्या जिसको निकाला गया हो, यानी साहबा की जुस्तजू देखें आप। तो उन्होंने भी देखा हाँ अरे मेरे भी कबीले का एक है, तो उन्होंने क्या किया, उसकी दाढ़ी पकड़ी, चल, और उसकी दाढ़ी पकड़ते हुए उसको खींचते हुए बाहर लेकर आ रहे हैं। अबू मोहम्मद कबीले नज्जार के एक साहबी है, कबीले नज्जार के भी कुछ मुनाफिकीन थे। इन्होंने क्या किया, इनके कबीले के 4-5 मुनाफिक थे, ज्यादा थे इनके, तो अभी रस्सी नहीं बांध सकते थे, गर्दन दाढ़ी नहीं पकड़ सकते। इन्होंने क्या किया, वो जमात जब निकली इनकी तो पीछे खड़े बड़ा पर सर पे मारते रहे, चल निकल। ये तुम्हारे मौलाना ने लिखा, हमने नहीं लिखा। अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 273। ना मिले तो मुझे मनाजरा के लिए बुलाओ। बुलाते क्यों नहीं हो यार तुम लोग? इसलिए नहीं बुलाते कि किताबें रख के पोल खुल जाएंगी तुम्हारी, कौम को गुमराह करना बंद करो। इसलिए हम बोलते तुम हमारी मस्जिद में आते क्यों हो यार? हमें मुशरिक भी बोलते हो और हमारे मुशरिक इमाम के पीछे भी नमाज पढ़ते हो। ये तो हदीसें बता रही है कि मुनाफिकों के साथ क्या क्या। मोहब्बत की बात करो, हाँ पहले होती थी अब नहीं होती। एक वक्त था मोहब्बत का, चला गया। एक लिमिट होती है मोहब्बत की। अरे बीवी से भी आदमी मोहब्बत करता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं मोहब्बत में, मगर एक वक्त ही आता है कि जब नहीं मानती तो तलाक देना पड़ता है। होता है क्या नहीं? 4-4 बच्चों के बाद तलाक़ें होती है। ताज्जुब है, तुम्हारी मोहब्बत कैसी है यार, तलाक ही नहीं लेते तुम। दो इनको तलाक, और ऐसी तलाक दो जिससे रिजत नहीं हो सकती। तो अबू मोहम्मद ने अपने कबीले के लोगों को सर पे मारा। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला वो भी ढूंढते मेरे कबीले का कोई है क्या, तो उनके भी कबीले के मुहावरों को निकाला गया, चलो निकलो तुम भी। तो इन्होंने क्या किया, सरों के बाल पकड़े 2-4 के, इसका कभी बाल पकड़ते चल चल निकल चल, धक्के दे के निकालते। यहां तक कि इब्न कसीर लिखते हैं जनाब कि जितने मुनाफिकीन थे बड़ी रुसवाई के साथ निकाले गए, और ये सरों से नीचे झुकाए हुए, कुछ उसमें अपने चेहरे को छुपाने के लिए इमाम में लपेट लेते थे ताकि हम पहचान में ना आए। इत्तेफाक की बात, जुमे का दिन था तो ये एक बड़ी जमात निकली। कितने लोग निकले? 700 मुनाफिकों को निकाला। कितने? 700। अब एकदम इतनी बड़ी जमात निकलेंगे तो कोई भी चौंक जाएगा ना। इत्तेफाक से हजरत उमर को ताखीर हो गई थी। अब वो बड़े जल्दी गुस्ल करके मस्जिद में आ रहे कि कहीं रसूलुल्लाह का कुतबा ना छूट जाए, सरकार का कुतबा ना। तो देखा ये 700 लोग निकल रहे, तो आप रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, या अल्लाह मेरी नमाज भी गई, छूट गई, कुतबा भी छूट गया, ये तो बेचारे नमाजी लोग निकल रहे। तो हज़रत उमर जब मस्जिद पे पहुंचे तो देखा कि सरकार मिंबर पे अभी तशरीफ फरमा है और अभी कुतबा शुरू हो फरमा रहे हैं। तो एक साहबी ने पूछा आज क्या बात है, वो क्यों निकले? कहा उमर आज अल्लाह ने हम पर इनाम नाजिल किया और मुनाफिकों के लिए दोहरा अजाब था कि उनको मस्जिद से रुसवा करके निकाला गया है। हज़रत उमर कहते हैं कि आज मेरा दिल ठंडा हो गया कि आज उमर की दुआ कबूल हो गई। उमर अपने रब से दुआ करता था, मौला वो दिन कब आएगा कि तेरा हबीब इनको रुसवा करके निकाले। आज मेरा दिल ठंडा हो गया। गैजुल मुनाफिकीन थे। अब क्या किया, बड़े जीवट होते हैं ये मुनाफिक,
इतने जल्दी मान जाते क्या निकलने के बाद? तुम अपनी मस्जिद से निकालो तो क्या करते, चलो बताओ क्या करते? बस ये तकरीर का निचोड़ दे रहा हूं आज, हालांकि इस पर पूरी तफसील के साथ तकरीर की जरूरत है। अगर सुन्नी अपनी मस्जिदों से इनको निकाले तो ये लोग क्या करते हैं? दूसरी मस्जिद बनाते। उन्होंने भी वही किया, वहीं से सीखा है, वहीं से लिया है। तो इन्होंने क्या किया, एक मस्जिद बनाई। अब मस्जिद का नाम था मस्जिद ज़िरार। क्या नाम था? मस्जिद ज़िरार। बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई। मस्जिद नबवी तो कैसी थी? मट्टी की बनी हुई, मट्टी की दीवारें, ईंटों पे गारे रखे बनाई गई थी, और छत खजूरों के पत्तों की छालों की थी। सादा मस्जिद थी। पट्टों ने लकड़े की नक्काशी वाली मस्जिद बनाई। हालांकि उनको तो इसी में बेगैरतों को डूब मर जाना चाहिए था कि हमें मस्जिद से निकाला गया, अब हम तो खुल गए कि हम मुनाफिक है तो हमारी नमाज किस काम की। लेकिन ये जाहिर करने के लिए, हाँ उसने निकाल दिया तो क्या हुआ, हम नमाज तो नहीं छोड़ सकते ना। रसूल को छोड़ सकते लेकिन नमाज को नहीं छोड़ सकते। नमाज से बड़ी मोहब्बत है इनको बेचारों को, उठक बैठक से। तो अब वो योगा तो होना चाहिए ना बराबर। अब मैं योगा कह रहा हूं, कल कहिए कुछ वहाबी हो योगा कह रहे थे, जनाब सुन्नी की नमाज नमाज है, वहाबी की नमाज थोड़ी हो, तो योगा ही है। अब इसकी दलील दे दो। हजरत अली के ज़माने पे सरकार सोए हुए, अगर अली की नमाज योगा होती ना तो योगा का टाइम हो गया था, रसूल को छोड़ते योगा में लग जाते। वो जानते थे नमाज योगा नहीं इबादत होती है, मगर नबी की इताअत इससे बढ़कर इबादत होती है। तो उन्होंने इबादत नमाज को छोड़ दिया मगर रसूल को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो इबादत के आदी थे, योगा के आदी नहीं थे। तो अब इन्होंने दूसरी मस्जिद बनाई साहब, बड़ी नक्काशी से लकड़ी किया। फिर रसूल के पास आए, कहते हैं मोहम्मद अब आपने तो हमको निकाल दिया, चलिए ऐसा कीजिए, हमने एक मस्जिद तामीर की है, उसमें आप आकर नमाज पढ़ा दीजिए। हम आपकी मस्जिद में नहीं आएंगे, आप हमारी मस्जिद में पढ़ा दीजिए, 2 रकात पढ़ दीजिए। तो हमारी मस्जिद में जब आप पढ़ेंगे तो उससे बरकत आ जाएंगी। तो अल्लाह के नबी उस वक्त जिहाद पे जा रहे थे। सरकार ने फरमाया मैं भी जिहाद पे जा रहा हूं, उसके बाद मैं अपने रब के हुक्म का मुंतज़िर हूं, मेरा रब जो हुक्म करे मैं उस पर अमल करूंगा। सरकार तो जिहाद के लिए चले गए, ये जिहाद के लिए नहीं गए। देखिए कितने बड़े इबादत गुजार थे, नबी के साथ जिहाद को नहीं जा रहे, मस्जिद बनाने में लगे हुए। अब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, फिर ये दोबारा आए, या रसूलुल्लाह चलिए। तो पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत 107 और 108 कुरान के 10वें पारे में ये मौजूद है। आज भी कुरान में है, वही हदीस में नहीं। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारो व कुफ़्रो व तफ़रीक़म बैनल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि और वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद बनाई ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए और वहां कुफ्र फैलाएं, और क्या फरमाया, और मुसलमानों में फूट डाले। अल्लाह फरमा रहा है बना तो मस्जिद रहे, लेकिन मकसद क्या है? मस्जिद का मकसद क्या है? मस्जिद का मकसद है कुफ्र फैलाना। तो बात वाज़ेह हो गई कि हर मस्जिद से ईमान फैले जरूरी नहीं, बाज़ मसाजिदें वो भी होती है, कुरान इसको भी मस्जिद कह रहा है, लेकिन वहां से फैलता कुफ्र है। तो मस्जिद भी देखा करो कि किसकी है। सुन्नी की है तो यहाँ ईमान है, और दूसरों की है तो फिर ये यहाँ से कुफ्र फैल रहा है, गुस्ताखियां फैल रही है। अल्लाह इसको भी मस्जिद कह रहा है वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारो व कुफ़्रो व तफ़रीक़म बैनल मोमिनीना व इरसादल लिमन हरबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। अल्लाह फरमाता है ताकि मुसलमानों में फूट डाले और उसे पनाहगाह बनाए, उसे अड्डा बनाए उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ रहे हैं, जो अल्लाह रसूल के दुश्मन है, उनके लिए अड्डा बनाया उन्होंने। और फिर अल्लाह फरमाता है वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, और महबूब यकीनन अब कसमें खाकर यकीन दिलाएंगे कि मस्जिद तामीर करने से उनका मकसद सिवाय भलाई के और कुछ नहीं है। अब वो कसमें भी खाएंगे और कसम खा के कहेंगे महबूब हमने कुफ्र फैलाने के लिए मस्जिद नहीं बनाई, महबूब हमने मुसलमानों को लड़ाने के लिए मस्जिद नहीं बनाई, मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं बनाई, हमने तो भलाई के लिए बनाई, हमने तो तबलीगी जमात चलाने के लिए बनाई, हमने तो जमातें निकालने के लिए, दीन फैलाने के लिए मस्जिद बनाई। तो अल्लाह आगे फरमाता है वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लाकाज़िबून, और वो कसम खा के कह रहे हैं, मगर अल्लाह फरमाता है अल्लाह गवाही देता है कि वो नीरे झूठे हैं, झूठ गढ़ते हैं।
مسجد بناتے فتنوں کے لیے، بولتے ہم بھلائی کے لیے مسجد بنائے ہیں، مسلمانوں کو لڑانا مقصد نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا لا تقوا فیہ ابدا، اور آپ اے محبوب ہرگز اس مسجد میں کبھی کھڑے مت ہوئیے، اس مسجد میں ہرگز مت جائیے۔ اسی آیت پر پورے بیان کی ضرورت ہے لیکن وقت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس قرآن کی آیت کو آپ گھر جائیں آج ہی، کل وقت ملے پرسوں وقت ملے، سورہ توبہ آیت 107 اور 100 آیت کو پڑھیں اور غور کریں آپ، تو سارا عقیدہ سنیوں کا اس آیت میں آپ کو مل جائے گا کہ ہم کہتے ہیں نہ ان کی مسجد میں جاؤ، اس لیے کہ نبی کو ان کی مسجد سے روک دیا گیا، تو ہم کہاں ان کی مسجدوں میں جا سکتے ہیں؟ مسجد انہوں نے بنائی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نفاق کے لیے، لڑنے کے لیے، فتنہ کے لیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ تو وہ مسجدیں بہتر ہے جہاں رسول کی محبت ہے۔ مسجد نبوی بہتر تھی کیونکہ وہاں عاشقان رسول ہوا کرتے تھے، مسجد قباء بہتر تھی کہ وہاں عاشقان رسول ہوا کرتے تھے، اور وہ مسجد جو انہوں نے بنائی بعد میں پھر کیا کیا اس مسجد کا رسول نے پتہ ہے؟ پھر حدیثوں میں اور تفسیروں میں آیا، سرکار نے کہا کون ہے جو اس مسجد کو ڈھا دے؟ تو صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی، کہا یا رسول اللہ ہم اس کو ڈھا دیں گے۔ سرکار کے صحابہ گئے اور اس مسجد کو توڑ دیا۔ منافقین آئے، مسجد توڑ رہے ہو، مسجد توڑ رہے ہو؟ کہا مردودو تمہاری مسجد ہوں گی، نبی نے جب توڑنے کا بول دیا تو یہ مسجد نہیں ہے، پھر یہ پاخانوں کی جگہ سے بھی بدتر جگہیں ہیں، فتنوں کی جگہ ہے۔ صحابہ نے توڑ دیا، خبر دی رسول اللہ کو، یا رسول اللہ ان کی مسجد توڑ تاڑ کر دی ہم نے۔ سرکار تشریف لائے، راوی کہتے ہیں ابھی بھی جلال رسول ختم نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا ان کے مسجد کے کھنڈروں میں آگ لگا دو، اس کا نام و نشان مٹا دو، اور اس جگہ کو فتنے کی جگہ قرار دیا گیا کیونکہ قرآن نے کہا محبوب یہ فتنے کی جگہ ہے۔ 1400 سال سے لے کر اس جگہ پہ کچھ تعمیر نہیں کیا گیا، اور یہ لکھا رہا بورڈوں پر کہ یہ فتنے کی جگہ، یہ وہ جگہ جہاں مسجد زرار بنائی تھی منافقین نے، جس کو رسول نے ڈھا دیا تھا، جلا دیا تھا۔ مگر دیکھیے رشتے کتنے مضبوط ہیں آج کے منافقوں کے ان منافقوں سے، انہی کی نسل سے، کہ 1400 سال تک آج تک اس جگہ پہ کسی نے کچھ نہیں بنایا، مگر آل سعود سعودی عرب نے اسی جگہ ایک مسجد تعمیر کی اور اس کا نام رکھا مسجد نور۔ اندازہ لگائے کہ جس جگہ کی مسجد کو نبی نے توڑا، آج کے ان منافقین نے اس کو تعمیر کیا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں نے قرآن کی آج 10 آیتوں سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ نبی کی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی کفر کا سبب ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت جو دن رات نبی کی توہینوں میں، کتنے ہی بڑے نمازی ہو، کتنے ہی بڑے عبادت گزار ہو، وہ نمازی ہو سکتے ہیں، عابد ہو سکتے ہیں، زاہد ہو سکتے ہیں، مبلغ ہو سکتے ہیں، دین کی اسلام کے وہ مبلغ بول سکتے، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مگر صرف وہ اگر نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کل آپ تھوڑا جلدی آئیں، کل انشاءاللہ سیرت رسول پر میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر جو ہے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ سوال آئے ہیں، میں ذرا پڑھ لوں پہلے اس کو۔ یہ سوال اتنے چھوٹا ہے لیکن جواب اتنا بڑا ہے کہ یہ جلسہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ پہلا ہی سوال ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے سردار ہے، ان کی سوانح حیات پر روشنی ڈالیں۔ اب سوانح حیات 2 جملے میں تو نہیں ہو سکتی بھائی، تو بے شک وہ ولیوں کے سردار ہے۔ سید الطائفہ خطاب ان کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا، اور طائفہ کے معنی ہوتے طبقہ، ولیوں کا طبقہ، اور یہ خطاب کسی عالم فاضل نے نہیں دیا ان کو، بلکہ خود بنفس نفیس رسول اللہ نے دیا حضرت جنید بغدادی کو، جس کا ذکر تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ جب ان کو ولایت کے مقام پہ فائز کیا گیا تو رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے ان کی دستار بندی فرمائی، امامہ شریف باندھا اور ان کو سید الطائفہ کا خطاب دیا۔ اور ان کے ولیوں کا سردار ہونے میں کیا شبہ ہے کہ وہ غوث اعظم کے دادا پیر ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر میں نے عرض کر دیا۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ غوث اعظم سردار ہے ولیوں کے، جنوں کے قبضہ دار ہے۔ آپ کی سوانح حیات کے متعلق اب یہ غوث اعظم کی بھی بھائی سوانح حیات، اب بیان تو خیر ان پر ہے بھی نہیں، میلاد النبی منا رہے انشاءاللہ، پھر کبھی بامبے میں موقع ملا 11ویں شریف وغیرہ میں تو انشاءاللہ غوث پاک کی سوانح بیان ہوں گی۔ بے شک سرکار غوث اعظم ولیوں کے تاجدار ہے، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے الملفوظ میں کہ امام مہدی تک یہ پورا زمانہ غوث اعظم کی غوثیت کا زمانہ ہے،
کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ولایت کی سند پر سرکار غوث اعظم دستخط نہ فرما دے. اور غوث اعظم نے خود فرمایا کہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے. اور آپ فرماتے کہ فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں, جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں, میں سب کا پیر ہوں. میں فرشتوں کا بھی ہوں, جنوں کا بھی ہوں. لیکن غوث اعظم ولیوں کے سردار سے مراد نہیں, ہم اس میں صحابہ کو نہیں شامل کرتے, تابعی طب تابعین, یعنی غوث اعظم کے زمانے سے لے کر جب آپ کی تشریف آوری ہوئی اس وقت سے لے کر امام مہدی تک یہ پورا زمانہ غوث پاک کا, سارے ولی آپ کے قدموں کے نیچے ہیں, آپ ان سب ولیوں کے سردار ہیں. واللہ عالم ثم رسول عالم. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.